مولانا قمر سلطان صاحب کو بلانے سے پہلے ان طوفان دریابادی کے ان مصروں کو میں نے بہت پڑھا ہے، پورے ہندوستان میں پڑھا ہے، یہاں پر بھی پڑھ کے مولانا موصوف کو بلانا چاہتا ہوں کہ قلم کچھ اپنے اندر جرت اظہار پیدا کر، پیدائے حضرت شبیر ہے انکار پیدا کر، جو تجھ سے لفظ نکلے قلب پر وہ نقش ہو جائے، کچھ ایسا دامن تحریر میں معیار پیدا کر، اور ستم کے شیش محلوں سے چٹکنے کی فکر آئے، اگر شاعر ہے تو لہجے میں وہ جھنکار پیدا کر، فقط الفاظ کی بازیگری اچھی نہیں لگتی، اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر، اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، ناظرین اعظام، آپ صدر محترم اور اراکین جلسہ سبھی حضرات کی خدمت عالیہ میں میں بصد ادب سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس اراکین نے جلسہ کے تعاون سے کچھ باتیں اس سلسلے میں بھی ہو جائیں گی جو ایک تعزیتی پیغام اس دنیا تک پہنچنے والا ہے۔ طرح حال ہے کہ آج کل ایک بہت زیادہ آپ ٹی وی پر اور چینلز پر سنتے رہتے ہیں اور سماعت فرماتے رہتے ہیں، اس طرح کے جلسے تعزیت سامنے آتے ہیں، لیکن آج جن اشخاص کے لیے اس جلسے تعزیت کو رکھا گیا ہے، اگر ایک ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جائے اور ان کو سوچا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کو جانا جائے، تو ایک عرصہ دراز گزر جائے گا مگر ان کی شخصیت کی ترجمانی نہیں ہو پائے گی۔ ان میں کا ہر فرد، ان میں کا ہر شخص اس لائق ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر تبصرہ ہو اور باقاعدہ طور پر ان کی شخصیت کو ترجمانی کر کے آئندہ نسل کے لیے ایک محتمم بشان شکل پیدا کی جائے کہ اس طرح کے افراد بھی اس دنیا جہان میں آئے تھے اور آنے کے بعد وہ اپنے کمالات دکھلا کر آئندہ نسل کے لیے سبق آموز حیثیت بن کر گئے ہیں۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے نہ یہ کہ صرف تعزیت کے پیغام انجام دے سکتے ہیں، ہم انسانی خدمت کا کارنامہ بھی انجام دے سکتے ہیں اگر ان اشخاص کی صحیح ترجمانی ہم کر سکیں، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ان کے اطراف و جوانب کو جانتے بھی ہوں، ان کے اشخاص کے اندر بسے ہوئے کمالات کو پہچانتے بھی ہوں اور ان کی دنیا میں بسی ہوئی حیثیت سے واقف بھی ہوں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیون میں اپنے خدمات کے موتی بکھیرتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ سب کو فائدے پہنچا کر چلا جاتا ہے، خود اس کی دنیا کتنی فائدے مند ہو سکی یہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کو اپنا ذاتی فائدہ کیا ہوا یہ ساری دنیا نہیں جان پاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اشخاص کی ترجمانی نہیں ہو پاتی۔ حضور، یہ جلسہ تعزیت ایک عجیب و غریب کیفیت کا مالک بھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ قلب صادق صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ کے لیے واقع ہے تو ان کی شخصیت کی ترجمانی کرنے کے لیے میں مدبرین، مفکرین، واعظین، ناصرین اور ان تمام تر افراد سے کہتا ہوں جن کے سینے میں قوم و ملت کا درد ہے کہ اب تک آپ نے ان سالوں میں اپنی زندگی میں کیا اتنا رونما شخص، اتنا ہمت آور شخص، اتنا متحرک شخص، اتنا تحریک شخص کوئی آپ کی نظروں میں آیا ہے جس نے انبار لگا دیے ہوں تعمیر قوم و ملت کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایسا شخص جو اپنے لیے کم سوچتا ہو، اپنوں کے لیے کم سوچتا ہو بلکہ غیروں کو اپنا بنانے کے بارے میں زیادہ سوچتا ہو، بہت اچھا پیغام مولانا، بہت اچھا۔ جس کی اپنی دنیا اس بات پہ آمادہ نہیں رہی کہ اس نے اپنے بچوں کو کتنا پڑھا لیا ہے، اس نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اپنی قوم کے بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا۔
جزاک اللہ واہ واہ واہ. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس شخص کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں جو کبھی خود کے لیے جینے کا عادی ہی نہ رہا ہو، اس کا ہر قدم اٹھتا ہو تو صرف خدا کے لیے اٹھتا ہو، جو اپنی ذات میں بند ہونا نہ چاہتا سبحان ہو اللہ، بلکہ اپنی سبحان ذات کو اللہ. اپنے سماج کے لیے وقف کر چکا ہو، جو اپنی ہر حرکت عمل کو اپنی قوم کی تعمیر کا حصہ بنا چکا ہو، جو جتنے سال زندہ رہا اتنا ہی تعمیری اور ترقیاتی پروگرام اس نے بنایا، مذہب کے غلاف میں رہ کر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا کمال. سبحان اللہ. وہ کبھی دین سے باہر نہیں آئے اور دنیا کے کسی آدمی سے مروب نہیں ہوئے. ان کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ ہر پڑھا لکھا آدمی ان کے سامنے بونا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ مولانا قلب حسین صاحب قبلہ کے وارث علمی کے باوجود ایک ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے نام سے مشہور و معروف تھے. لہذا ہم ایسے افراد کی دنیا کو ترجمانی کر کے دکھلائیں اور یہ بتائیں کہ اگر شخصیت اپنے آپ میں چاہے تو اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ قوم کا بچہ اس شخص سے متعارف ہو، اسے قلب صادق صاحب قبلہ کہتے ہیں. عزیزو، چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا میں زیادہ الفاظ آپ کی خدمت عالیہ تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کرنے سے دامن بچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محشر میں ان کے دامن کے لیے سوچا جا سکے گا کہ بھئی آپ ایسے افراد کے لیے آخر کیوں نہیں بول سکتے اور کیوں نہیں سوچ سکتے اور کیوں نہیں آپ بیان کر سکتے کہ جو افراد قوم و ملت کی ترجمانی کر کے گئے. دوسرا نام اس بزم میں مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کا لیا جاتا ہے. عزیزو، آج اس بزم میں جو باتیں ابو القاسم صاحب قبلہ کے لیے عرض کروں گا وہ میری اپنی ذات ہی سے متعلق نہیں ہوں گی بلکہ اس سماج سے متعلق ہوں گی جس میں مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ ہمیشہ رہے ہیں. میں اس سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الہ آباد کی چہار دیواری میں بند ہے، یا اس خانوادے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس خانوادے نے مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں اس پورے سماج کی بات کر رہا ہوں جو لفظ عزاداری سے مانوس تھا اور اس نے مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، پرکھا ہے، پہچانا ہے، سنا ہے. ان کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کی ترجمانی کرنے کے لیے لفظوں کو گونگا ہونا پڑے گا. ایسے شخص کی آپ ترجمانی کیا کر سکتے ہیں جس نے عہد مسلسل کی طرح زندگی گزاری. بے شک بے شک. عہد مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کبھی بلاؤں سے ڈرا، نہ واہ، کبھی اعتراضات سے خوف زدہ ہوا، بہت خوب. نہ دنیائے انسانیت میں اس نے اپنے آپ کو وقف غیر کرنے کی کوشش کی، تو صرف اور صرف آل محمد کے لیے جیا اور جیتا ہی چلا گیا. یہاں تک کہ کمزوریوں نے ہاتھ پکڑ لیا، یہاں تک کہ اضمحلال بدن ساتھ میں آ گیا، یہاں تک کہ ذوف بدن سامنے آنے لگا، مگر اس کی زبان مدح و ثنائے اہل بیت سے نہیں رکی. اس کی مداحی کے عزم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ شخص اپنی دنیا میں اپنے لیے زندہ نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص کے لیے زندہ ہے جس نے زندگی کو تقسیم کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان ان کے لیے واہ جینا میں واہ. کہتا ہوں یہ شرف ہے، یہ شرف ہے. لیکن ایک لفظ سن لیجئے، ساری دنیا جانتی ہے کہ خلافت کی دنیا میں بھیڑ کم نہیں، نوادرات بہت زیادہ ہیں، انوکھے پن کی بھی تعداد بہت کم نہیں ہے، ممبر پہ آنے والوں کی تعداد بھی بہت کم نہیں ہے. تاہم اگر ان میں مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کو معین و مخصوص کیا جانے لگا تو کیا ہوگا. اب میرے 3 لفظ سن لیجئے اور میں اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا. اس دنیا میں نقیب ہونا، خطیب ہونا، ادیب ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن سادہ مزاج ہونا، صاحب حیثیت ہونا، شریف ہونا یہ ایک الگ بات ہے. خطابت کی دنیا الگ نظام ہے، شرافت کی دنیا الگ نظام ہے، لیکن جہاں مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ کو دنیا دیکھے گی وہاں یہ دیکھے گی کہ بھرپور علم کے ساتھ ایک بھرپور شرافت بھی موجود تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ وجاہت کے ساتھ بھرپور کمال علمی کے وارث بھی موجود تھے. میں آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی سادگی کو نہیں، اپنی جلالت علمی کو صرف سیرت تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ جلالت علمی مولانا ابو القاسم صاحب کی صورت سے اجاگر ہونے لگی. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ ہر کس و ناقص نہ کلام کرنے کی ہمت کرتا تھا، نہ ہر آدمی ان سے ہاتھ ملانے کی جرت کرتا تھا. یہ ان کے سبحان اللہ. کہ بہت کم بولتے تھے، بہت زیادہ سمجھے جاتے تھے. مولانا ابو القاسم صاحب کی ایک طویل خطابت کا ایک اور خاصہ جو میں اس ساری دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور جب مولانا ابو القاسم صاحب کو یوٹیوب پہ سنا جائے گا میری اس بات کی تصدیق خود ہو جائے گی. یہ ان خطیب حضرات میں سے تھے کہ جن کی طویل خطابت میں نقطہ چین افراد کو یہ موقع نہ مل سکا کہ کہیں بھی ایک انگشت اعتراض اٹھا کر اس کی خطابت پہ رکھ سکے. سبحان اللہ. اسے پڑھی مگر مجمع میں نہ اسے کوئی تانا دے سکا، نہ غلط بیانی کا الزام دے سکا، نہ وہ سبحان اللہ. دامن حق بیان کر رہے ہیں خطابت حضور کو صاحب. واہ شفاف واہ گزار واہ. کر لے سبحان جانا اللہ یہ سبحان. مولانا ابو القاسم صاحب کا کمال تھا. بہت خوب مولانا، بہت اس خوب. پوری دنیا میں نہ جانے کتنے خطیب آئے ہیں جو صرف مورد اعتراض ہو کر رہ گئے ہیں. نہ اس کی روایت پہ کسی کو اعتراض ہوا، نہ اس کی درایت پہ کسی کو اعتراض ہوا، نہ کسی نے الفاظ کی شکنی کی، نہ طبیعت کے کہیں آہنگی آئی، اور نہ ہی یہ شکایت آئی کہ یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اپنے کردار کو صرف شرافت سے مانوس کر کے اپنے میدان خطابت میں اپنی سادگی کا سکہ بنوا لینا مولانا ابو القاسم. اب آئیے میں طوفان الہ آبادی اور مولانا یہ رضا سرسوی صاحب قبلہ کے لیے بھی کہوں گا، چونکہ میں ان لوگوں سے ذاتی طور پر واقف تھا. طوفان الہ آبادی کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ الہ آباد میں ہونا ہی کم طوفان نہیں تھا کہ اس کا تخلص طوفان الہ آبادی تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھیا کہ جب میری گفتگو طوفان صاحب سے ہوا کرتی تھی تو میں کہتا تھا کہ حضور اگر دوسرے شعرا تخلص رکھنا چاہیں گے تو وہ طوفان کے آگے کون سا تخلص رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. طوفان بھائی مجھے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ یہ بات آپ نجیب الہ آبادی سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں سوال. البتہ طوفان الہ آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں پڑھنا ہوا تب بھی طوفان الہ آبادی موجود ہے، کہیں نہ پڑھنا ہوا تب بھی طوفان الہ آبادی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفیر شاعری سے ملحق ہونا اور ہے، آل محمد سے متعلق ہونا اور ہے. شاعر ہونا اور ہے، شاعر آل محمد ہونا اور ہے. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر محبت تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ مانوس رہے. بہت خوب مولانا. واہ 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 واہ. ترجمانی کی ہے ایک طوفانی کیفیت کا نام طوفان الہ آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے مولانا، بہت خوب. واہ 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 واہ. بہت بہت شکر گزار ہوں اراکین کا بھی اور سامعین کا بھی اور ناظرین کا بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب میں ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں میں یہ خود سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں، لیکن پھر بھی نصیر اعظمی صاحب چونکہ موجود ہیں، رفیق جائسی چونکہ موجود ہے، لہٰذا میری بات کو تقویت تو ملے گی، اور ایسے ملے گی کہ سب لوگ سوچیں گے کہ حقیقت یہ ہے. میں رضا سرسوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں جہاں اس شخص نے ذاتی طور پر، دیکھیے ماں ہونا، باپ ہونا، شاعری ہونا، شاعری کب سے کر رہے تھے، کب سے ہمارے بچپن سے ان کی شاعری ہمیں یاد ہے. بہت سے لوگوں کو رضا سرسوی کے شعر یاد ہے، یہ پتا نہیں ہے کہ رضا سرسوی کون تھے. بہت سے لوگوں کو شعر ایک یاد نہیں ہے مگر یہ پتا ہے کہ رضا سرسوی کون تھے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ رضا سرسوی کی شخصیت کی ترجمانی نہ ان کے اشعار سے ہو سکتی ہے، نہ ان کے الفاظ سے ہو سکتی ہے، نہ اس کلام سے ہو سکتی ہے جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. رضا شخصیت کی ترجمانی کے لیے ان افراد تک پہنچنا ہوگا جو رضا سرسوی صاحب کے ساتھ رہے تھے. یہاں جو بات میں آپ کو کہوں گا تو آپ بے حیرت ہو جائیں گے. رضا سرسوی کی شاعری سے زیادہ ان کی لوگوں کی مدد کرنا کمال کی بات تھی.
गुर्बत के मुसलसल मदद करने वाले थे। रजा सिरसवी साहब बे औलाद थे, जो कुछ मिलता था उसे गरीब लोगों को लुटाना जानते थे, अमीरों से लेकर गरीबों तक पहुंचाना जानते थे। मेरी नेट पे ये बात आने के बाद हंगामा हो जाएगा कि इलाकों की न जाने कितनी बेवाएं ऐसी हैं जो आज गवाह हैं कि उनकी लड़कियों की शादी करवाने वाला वसीला बनकर सिर्फ और सिर्फ रजा सिरसवी था। जज़ाकल्लाह बात होगी कि सैकड़ों अमामे जब उसके पीछे नजफ़ अशरफ में घूमा करते थे तो क्या ये सोचने का मौका नहीं मिलता था कि आखिर इस आदमी में क्या बात है, जो अमामे एक शायर के पीछे भाग रहे हैं, मगर अमामे शायर के पीछे नहीं भाग रहे थे। असल में ये वही अमामे थे कि जिनको यहाँ से टिकट देकर रजा सिरसवी ने नजफ तक पहुंचाया था। जब रजा सिरसवी उनसे मुलाकात करने के बाद हुजूर अशआर रजा सिरसवी की तर्जुमानी नहीं है, उसका इमदादी किरदार रजा सिरसवी की तर्जुमानी है। जज़ाकल्लाह। वो बहुत खूब मौलाना, बहुत अच्छी, बहुत वो गरीबों को देख कर तड़प जाता था, वो साहिबान बेकसो असीर हजरात को देख कर तड़प जाता था, वो अमीरों से कहता था मुझे दो, बिगड़े हुए लोगों से कहता था मुझे दो, ताकि अच्छे लोगों तक पहुंचा सकूं। क्या बात। अगर रजा सिरसवी की एक और सिफत मैं नज़ीर आज़मी साहब से कह रहा हूँ कि वो इस बात को आम कर सकेंगे, यहाँ बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने ये शोहरत आमा नहीं सुनी थी कि रजा सिरसवी साहब का अमेरिका से एक फोन आ रहा है कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, मैं रजा सिरसवी साहब का बेटा बोल रहा हूँ, एक जयपुर से आ रहा है, एक अजमेर से आ रहा है, एक फलबे, हर जगह हर शहर में रजा सिरसवी साहब के बेटे क्यों, एक बे औलाद के इतने बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कुछ बेटे वो होते हैं जो अपने नसबी सुलभी माहौल के बेटे होते हैं, जिनका विलादती ताल्लुक है, लेकिन कुछ बेटे वो होते हैं जिनका ताल्लुक शराफत का ताल्लुक होता है, मोहब्बत का ताल्लुक होता है, इबादत का ताल्लुक होता है, हैसियत का ताल्लुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ बहुत बड़े शायर का नाम है, वहाँ मेरी नजर में बहुत बड़े शख्स का नाम है जिसने उलमा की मदद की है, उलमाए दीन की मदद की है। जब लोग डगर से उतर रहे थे वो तबलीग दीन पे मामूर हो रहा था, जब लोग मर्जियत की मुखालिफत कर रहे थे वो अलम उठा रहा था मर्जियत की हिमायत का। जज़ाकल्लाह। वाह वाह। अब दो आदमी रह गए जिनके बारे में मैं चंद बातें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूँ। अजीजों, खिताबत सब कर रहे हैं और खिताबत करते सब चले जाएंगे, लेकिन ये कमर गाजी साहब और ये सना अब्बास साहब, ये दो अशखास ऐसे हैं जो खिताबत और खतीबों की आंखों में जब तक वो जिंदा रहेंगे मुसलसल आंसू छोड़ के गए हैं। कमर गाजी साहब अपनी खिताबत से कम अपनी रूहानियत से ज्यादा पहचाने जाते हैं। इतना रूहानी शख्स था कि उसके ताल्लुकात मुजफ्फरनगर की दुनिया में आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला, ये मैंने 10 जगह बात कही है, उनके चेलों में भी ये बात कही है कि एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो कमर गाजी साहब से मुतनफिर था। इसका मतलब ये कि शख्सी एतबार से कमर गाजी उस हैसियत का नाम थे कि जिसमें एक भी आलिम से न उनका कभी झगड़ा हुआ, न उनकी कभी नफरत खड़ी की, वो एक मुकम्मल किरदार के वारिस थे। मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर लखनऊ की दुनिया में किबला शाकिर साहब अमरोही जैसा बाकिरदार पैदा हो सकता है तो मौलवियों की दुनिया के लिए एक दुनिया मौजूद है कि ऐसे अशखास का होना इस बात की कि जमाना, जगह, मकाम, वक्त कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर आदमी को बाकिरदार रहना है तो वो किरदार बाकिरदार रहकर दिखला सकता है। और मौलाना शाकिर साहब किबला उसकी वाहिद मिसाल है कि लखनऊ जैसी जगह में भी कोई शख्स उनके ऊपर अंगुश्ते एतराज नहीं उठा चुका और सबके दिलों में उनकी मोहब्बत पाई जाती। तो हजरात, मैं ये कहना चाहता हूं कि कमर गाजी एक ऐसे शख्स का नाम था कि जो इस दुनिया के अंदर दुनियावी तालीम से भी मुज़य्यन थे और दीनी तालीम से भी मुज़य्यन थे। अपने अहबाब समीत, अपने अशखास समीत बहुत ज्यादा कवी मोहब्बत और बहुत ज्यादा पाये हकीकत किरदार वारिस का नाम कमर गाजी था। सना अब्बास अपनी दुनिया में जिन कदमों पर चल रहे थे, अभी इस दरख्त को बारावर होना था,
अभी न जाने कौन कौन लोग होते जो उस शजर किरदार से फैज़याब होते, उन सबका नुकसान हुआ है। सना अब्बास और कमर गाजी मिल्लत का वो नुकसान है जो कोरोना वायरस की दुनिया में याद किए जाएंगे। आखिरी बात सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए, और मैं अपने बुजुर्गों से माजरत खा भी हूं। मैंने आज बेसाख्ता कलाम किया है, उस बेसाख्ता कलाम में मैं आपकी खिदमत आलिया में 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। हर खतीब की तमन्ना में 3 चीजें होती हैं। पहली तमन्ना मशहूर होना, दूसरी तमन्ना मारूफ होना, और तीसरी तमन्ना मकबूल होना। हर खतीब की दुनिया मशहूर होना, मारूफ होना, मकबूल होना। बहुत से लोग मशहूर तक जाते हैं, मारूफ तक नहीं जा पाते। बहुत से लोग मारूफ तक आते हैं, मकबूल तक नहीं आ पाते। और जब मकबूल तक नहीं आ पाते तो न ये कि खतीब की तमन्ना का दम निकल जाता है, बल्कि बहुत सारी नुकसानात सामने आ जाते हैं। खुदा से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम जो मद्दाहिए अहले बैत के लिए आमादा हुए हैं, उन्हें मशहूर तक भी पहुंचाना, मारूफ तक भी पहुंचाना, मकबूल तक भी पहुंचाना। जब आदमी मकबूल तक आता है तो अब कमालात उसकी तरफ जा रहे होते हैं, मुसाफे नहीं, उसको देखने की तमन्नाएं पैदा होती हैं। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना मौलाना, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मुकम्मल की तारीफ किया। जज़ाक अल्लाह। मौलाना कमर सुल्तान साहब को बुलाकर बोला करें पूरे माइक को ऑफ निकाला और मुकम्मल मौलाना साहब